تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن, وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں, اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے, دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے, یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا, اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا, بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ ہوتا ہے نا, ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا, فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی, بولو نا بھائی, نہیں ہے. مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت, اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے, میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں, حتیٰ کہ روزے, زکوٰۃ, نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا, ارشاد فرمایا. فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے, کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں, تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا, جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا, تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے, کچھ بھی فرما دے تو. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا, گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے, لیکن اس نے تو ویسے ہی آپ وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا, وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے, اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے. خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو. آپ چائے میں ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے, بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے, تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا. آپ صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں, چبا کے خوب زنک ملے گا آپ کو. سرپیکزی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, صحیح ہے نا. گردے اچھے کام کرتے ہیں, لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں. اور آپ کا اخروٹ, دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بہترین. اخروٹ جیسا دماغ ہے نا, ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا, وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے, کھائے گا وہ. بالکل دماغ جیسا ہے نا, کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح. تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرے دماغ میں اگر مغز ہے, اخروٹ نہیں ہے, تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں, تیرے دماغ کے لیے مفید. اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہے.
بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے مفید ہے. تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک، پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں، گھر کشادہ ہو، ہوادار ہو، دھوپ کا انتظام ہو، روشنی ہو اس میں. صحیح ہے نا؟ کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا، جی اپنا ہے، لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے. 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان ذاتی ہے، ذاتی میرا ہے، میرا مکان، اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے، نہ وینٹیلیشن ہے، گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے. کھڑکی کہاں کھلتی ہے؟ برساتی نالے پہ، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہے مچھروں سے بچنے کے لیے. جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں، گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑا گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو، صاف ستھری لوکیشن ہو، دائیں بائیں چرسی ہیروئن جی بولو نا بھائی نہ رہتے ہوں. صحیح ہے نا؟ علاقہ صاف ستھرا ہو، دھوپ آتی ہو گھر میں، بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو. تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے. اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا مگر دعا کیا مانگی؟ گھر. خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا چونکہ اس حدیث سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے اس حدیث سے میں نے بیان کو شروع کیا. خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر بد زبانی پیدا ہوتی ہے. یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہی تو اہل حدیث حضرات میں جو متشدد لوگ ہیں ان کے بارے میں کہی ہے، لیکن جنرلی ایک اصول ہے. وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں جو اہل حدیث لوگ، سب نہیں، یہ پہلے حضرات فقہا اور ائمہ مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں. ان کے سامنے ان کی دلیل نہیں آئی ہوتی یا آئی ہوتی ہے، ان کی نظر میں اپنی طرف سے ایک مطلب ہوتا ہے، تو یہ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں آتا ہے. پہلے بڑے بڑے اسلاف سے ائمہ سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر بد زبانی، پھر ان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم سب میں ایک جنرلی ہم سب کی ایک بیماری ہے کہ کسی کے عمل کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اچھے اس پہ لے کے جاؤ آپ کسی کی بات کو، لیکن یہ ہماری قومی بیماری ہے ہم سب کی. ہر چیز کا الٹا مطلب لینا، ہر چیز کا غلط مطلب لینا، پھر اس غلط مطلب کے بعد بدگمانی سمجھتے ہیں نا، اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر جب آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف بھر بھر کے زبان درازی کرنا. تو یہ جو زبان ہے نا، زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی ضمانت دے دی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس قدر لوگ مقدس شخصیات کو بھی بھر بھر کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہمارا وہ بہت سے میں وہ سیکولر لبرل طبقہ ہوتا ہے جو صبح و شام اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، میرے بیان کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف ایک مثال کے لیے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات ہوئی گورنر سے، کامران ٹیسوری صاحب سے. حضرت مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ رات کو ان کا جو عمل ہے ایسے جیسے حضرت عمر راتوں کو رعایا کی خیال کیا کرتے تھے، انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے. اس پہ جو لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا گیا ہے، کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھ رہے، اس کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے علم کو نہیں دیکھ رہے، لفافہ خور مولوی اور کیا کیا الفاظ جو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل. بھائی اگر کسی نے کسی حاکم کی، کسی بھی عہدے دار کی تعریف کر دی اس کے کسی اچھے عمل میں، تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوروں کی تعریف کی ہے، ڈاکوؤں کی تعریف کی ہے، آپ کی نظر میں چور ہوگا بھائی، ان کی نظر میں نہیں ہے. کہتے ہیں ماضی اٹھا کے دیکھو. کیوں ماضی کسی کا دیکھیں بھائی؟ ہمیں ماضی دیکھنے کا حکم ہے، حال دیکھنے کا حکم ہے. ماضی تو عمران خان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جب عمران خان کے ماضی کی کوئی بات کرتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ ماضی میں نہیں، کیا دیکھو؟ حال دیکھو. تو اب آپ حال کیوں نہیں دیکھ رہے؟
تو پوری قوم ایک عجیب دماغی مریض